السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 تک پورا کر لیا ہے۔ آج ہم آگے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ 12 ربیع الاول مبارک مہینہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دنیا میں پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بیٹی پیدا نہیں کی، سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ تو 12 ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا ارادہ کرنا چاہیے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور روزانہ کم از کم روزانہ 313 بار تو ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے پیارے حبیب سے واقعی محبت ہے، اپنے نبی سے محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، تو ہمیں اپنے پیارے رسول پر روزانہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک کی محفل لگانی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجے گا تو میں اس کی شفاعت بہت جلدی کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ قیامت والے دن اٹھنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ تو درود پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، درود پاک کی محافل لگانی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد جو ہے وہ دنیا کو اللہ کی عبادت کرنے اور پابندی عبادت بنانے کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے درمیان اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ اب آگے جو ہے اس آیت کریمہ میں واقعات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ روزوں میں جو آسانی پیدا کی گئی۔ پہلے جو یہ تھا کہ جب افطاری ہو جائے تو عشاء کی نماز جس نے پڑھ لی تو اس کے بعد نہ وہ کھانا کھا سکتا تھا اور نہ ہی وہ اپنی بیوی سے رغبت کر سکتا تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی سو گیا تو سو کر اٹھ بھی جائے تو وہ بھی اگر چاہے وہ روزے کی حالت میں کیوں نہیں، لیکن اگر مغرب کا ٹائم یا افطاری کا ٹائم گزر گیا تو اس کو پھر کھانا جو تھا وہ نہیں کھاتا تھا، اس کو دوبارہ ویسے ہی روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ایک صحابی تھے مدینہ شریف میں، انصار جو تھے، تو ان میں سے ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ دن بھر سارا دن مزدوری کرتے رہے اور جب وہ گھر آئے تو انہیں نیند آ گئی، تو انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا اور وہ سوئے رہے اور اگلے دن پھر اسے ایسے ہی روزہ رکھنا پڑا۔ تو ان کی بیوی نے کہا ہائے بیچارہ، ان کے کیونکہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح بعض صحابہ کے دل میں یہ بھی آتا کہ ہم اپنی بیویوں سے مباشرت کیسے کریں، کیونکہ حکم روزے کا یہ تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء جو سو گیا یا عشاء کی نماز پڑھ لی اور وہ اس کے بعد پھر یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ اضطراب میں تھے، تو اسی طرح ان کے دلوں میں ایسی باتیں آ رہی تھیں۔ تو
اللہ تعالیٰ کو پھر اس بات پہ جو ہے اپنے مسلمانوں پہ صحابہ کرام پہ جو ہے وہ رحم آیا، اور اسی طرح واقعہ حضرت اکثر جو آیات کا نزول ہوا وہ صحابہ کرام کے کسی نہ ایسے واقعات سے شروع ہوئی بات، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ایسے ہی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اوہلا جائز کر دیا گیا، لاکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رات روزے کی رات، رفثو بے پردہ ہونا اس کا لفظی معنی ہے، لیکن رغبت کرنا یا مباشرت کرنا اپنی الا طرف نسائکم اپنی عورتوں کے، ہننا وہ لباس لکم لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پہ رحم آیا، جلال آیا، اللہ پاک نے فرمایا اپنے پیارے حبیب کو کہ اب جو ہے روزے کی راتوں میں تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، اور اتنا حکم ارشاد ہو گیا کہ افطاری کے بعد سے لے کے صبح سحری تک کھاؤ پیو اور اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، کیونکہ عورتیں جو ہیں یہ آیت نکاح کی آیت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھاتے تو اس آیت کو پڑھتے کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، تو لباس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو، جیسے لباس جو ہے ہمارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے تو اسی طرح میاں بیوی جو ہے ان کا بھی ایک ہی پردہ ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل لباس کی مانند ہی ہوتے ہیں، لہذا اس میں بہت تفصیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب انسان نکاح پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ میاں اور بیوی دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے پردہ بن جاتے ہیں، اس لیے جو شوہر اور بیوی میں اگر کبھی تنازع ہو جائے تو ایک دوسرے کی جو ہے نا بری باتیں یا دوسرے پر الزام لگانا وہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کے لباس ہو، تو پھر اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کریں گے تو پھر کیا ہوا کہ لباس اتر جاتا ہے، عزت کم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کی حیا کرنی ہے اور بہتر طریقے سے رہنا ہے، اور پیارے رسول بھی یہ آیت اسی لیے پڑھتے کہ نکاح کی آیت جب نکاح پڑھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تمام اچھی بری عادات کو بھی اپنانا پڑتا ہے اور گزارا کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ذرا سی لڑائی ہوئی تو جھوٹے الزام لگا دیے، ذرا سی ناراضگی ہوئی تو جھوٹے الزام لگا دیے، اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم کم ہے، سمجھایا نہیں جاتا، اور ذرا سی بات ہوئی تو اور لڑکیاں جو ہیں وہ شوہروں کے بلا وجہ ان پہ الزام دیتی ہیں اور ان کے متعلق برے باتیں کرتی ہیں، اور جو لڑکے ہیں وہ جب کسی اپنی بیوی سے ناراض ہوتے ہیں یا لڑائی طلاق تک پہنچ جاتی ہے بات، تو ان کے متعلق بھی برے خیالات، بری باتیں اور ناشنا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ روزے کی راتوں میں تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ عالم اللہ جان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے انکم کہ تم تھے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنے تئیں، فتابہ سو معاف کر دیا علیکم تم کو، وعافا اور درگزر کی عنکم تم سے۔ جب اس طرح کی باتیں ہونے لگی تو دلوں میں خیال آ رہے تھے اور روزہ بھی رکھنا ضروری تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اب تم روزہ افطار کرنے کے بعد کھا پی بھی سکتے ہو اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کی باتوں کو جان لیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن پس اب باشرہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو ما کتب اللہ جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، یعنی اچھے طریقے سے، یعنی کہ پہلے جو تھا اب جیسے جیسے اسلام پھیلا پھر لوگوں کو معلوم ہوا تو انسان جو ہے وہ پھر روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ غسل کر سکتا ہے،
वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यहाँ तक कि यतबय्यना वाज़ेह हो जाए, लाकुमुल खैतुल अबयदु तुम्हारे लिए धारी सफ़ेद, मिनल खैतिल अस्वदी धारी सियाह से, मिनल फजर फजर तक या फजर से, सुम्मा फिर अतिमुस्सियामा पूरा करो तुम रोज़ा इलल लैली रात तक। फिर हुक्म फरमा दिया गया कि तुम जब धारी यानी कि सुबह के वक्त जो है दिन चढ़ने से पहले सफ़ेद रोशनी आसमानों पर फैलने लगे तो तुम रोज़ा रख लिया करो, और जब शाम के वक्त जो है वो सफ़ेद यानी मगरिब का टाइम हो तो रोज़ा इफ्तार कर लिया करो, और फिर रात तक रोज़ा जो है वो पूरा करो। इसमें ये है एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में है कि ऐसे वाक़या हुआ कि एक सहाबी थे, उन्होंने जब ये सफ़ेद धारी या सफ़ेद धागा या काला धागा जो ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सरहाने एक सफ़ेद धागा और एक काला धागा रख लिया। तो वो सारी रात ये देखते रहे कि कब ये सफ़ेद काला धागा सफ़ेद हो तो कब मैं ना सहरी ख़त्म करूं और खाना खा के तो रोज़ा रख लूं। तो वो जो काला धागा था वो सफ़ेद ना हुआ। तो सुबह के वक्त जब वो प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, भोले भाले थे ना सहाबा कराम। आजकल भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भोले भाले होते हैं, उनको असल में डीपली ना इन अल्फाज के मायने नहीं आते होते। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो खाता ही रहा, सहरी अजान भी हो गई, तो क्योंकि मैंने जो धागा रखा हुआ था ना इस आयत के मुताबिक वो सफ़ेद काला धागा सफ़ेद हो जाएगा, तो मैंने वो देखा तो वो तो हुआ ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो बस फरमाया कि इसका मतलब ये नहीं है कि धागा काला या सफ़ेद होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आसमानों पे जब सफ़ेदी नज़र आने लग जाए और मगरिब के वक्त जब मगरिब का वक्त हो जाए यानी अंधेरा छाने लगे। तो कितने प्यारे थे भोले भाले सहाबा कराम। तो आज तो हमें इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं कि टाइम फिक्स हो जाते हैं और अलार्म लग जाते हैं, मस्जिदों में ऐलान होने लग जाते हैं। तो पहले सहाबा जो थे वो इस तरह से रोज़ा रखते थे। तो फरमाया कि रात तक रोज़ा रखो यानी मगरिब तक, वला तुबाशिरुहुन्ना और ना उनसे मिलो, वन तुम और तुम आकिफून जबकि तुम इत्काफ करते हो, फिर मसाजिद मस्जिदों में। अब यहाँ इस बात पर अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि जब मस्जिदों में इत्काफ करना है तो फिर तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत नहीं कर सकते, उनके पास नहीं जा सकते क्योंकि तुम इत्काफ में हो, और इत्काफ के दौरान तुम उनके पास ना जाओ। तिल का ये हुदूदुल्लाह ही अल्लाह की हदें हैं, फला तक़रबूहा पस ना तुम इनके करीब जाओ यानी इन्हें तोड़ो मत। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान कर दी या वाज़े करता है अल्लाह ताला आयाते ही अपने हुक्म, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो यत्तक़ून परहेज़गार हो जाएं। जब भी किसी भी काम पर नए काम पर किसी को लगाया जाता है तो उसके लिए फिर अहकामात भी बताए जाते हैं, हदें भी बताई जाती हैं। जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों और मुसलमानों के लिए फरमा दिया कि तुम रोज़ा रख के रोज़ा जो है सुबह से लेके जो मगरिब तक तुम ना कोई भी बुरा काम नहीं कर सकते और ना बल्कि कुछ भी नहीं, और नेकी की तरफ आना है, गुनाह की तरफ नहीं जाना, और खाना पीना नहीं, अपनी बीवियों से मुबाशरत नहीं करनी, उनकी तरफ रग़बत नहीं करनी। और इसी तरह इत्काफ में फिर ज़्यादा रात का हुक्म दे दिया गया, लेकिन जब इत्काफ में बैठ जाए इंसान तो उसके लिए फिर पाबंदी है कि वो 10 दिन का अगर इत्काफ किया या 1 माह का या 3 दिन का, जितने भी वक्त का इत्काफ है, तो उस दौरान वो अपनी बीवियों के पास ना तो रात को जा सकते हैं और ना ही दिन को। तो इत्काफ जो है इसमें एक बात ये भी है कि औरतें भी इत्काफ करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु के वक्त अज़वाज मुतहरात ने भी, हमारी माँ ने भी इत्काफ किए, लेकिन आज ज़्यादातर कहा जाता है कि मस्जिद में इत्काफ करें, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है कि मस्जिदों में इत्काफ किया जाए, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी या इस तरह के कैमरे लगाए जाते हैं कि हर चीज़ नज़र आती है। लिहाजा अगर किसी औरत ने इबादत करनी है तो उसके लिए बेहतरीन जगह उसका घर ही है, उसे घर में ही करनी चाहिए।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سارے حکم جو ہیں اس لیے دیے ہیں اور حدیں اس لیے مقرر کی ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور اسی طرح اب ہم بھی اگر کہ اپنی اولاد کو یا اپنے کسی بچے کو کسی چیز کے متعلق سمجھائیں تو ہم بھی اس کی اچھی اور بری بات بتا دیتے ہیں کہ بھئی بیٹا بیٹی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، ایسے گھر میں رہنا ہے، گھر سے باہر اس طرح سے جانا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو حدیں ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ رکھنے کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بنایا کہ انسان جو ہے وہ گناہ سے بچے اور اچھے کام کی طرف راغب رہے۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ چلو بند کرو جی۔ صبح